صاحب کا اور آپ کے جو وائس چیئرمین جناب فرحات صاحب کا اور سب سے اعلیٰ جناب ڈور صاحب کا اور آپ کے جتنے دوسرے عہدیداران ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں آئیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کریں، بات چیت کریں اور ہم بہتر راستوں پر بہتر تعلقات کی بنیاد پر اپنے رشتوں کو آگے لے کر جائیں تاکہ ان فیوچر انشاءاللہ ڈیلفا اور بیلوا ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب یہ تھے سمد بن صاحب جو اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، میرا تعلق تو ڈیلفا یا کلبا سے نہیں ہے، فارمر سے نہیں ہے، لیکن ایگریکلچر سے ضرور ہے۔ میں آج کے پروگرام کی وساطت سے جو پروگرام میں شامل نہیں، میں ایک بات آپ کی نظر آپ چیئرمین ڈیلفا اور چیئرمین کلبا کی نظر آپ کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان میں جتنے اگر آپ کی کلبا یا ڈیلفا فارمرز ہیں، کیٹل فارمرز ہیں، یہ ایگریکلچر کے بغیر ان کا وجود نہیں ہے، ناممکن ہے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی اور خصوصاً پنجاب کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ریل اسٹیٹ نے آپ کی ایگریکلچر تباہ کر دی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، اس وقت ریل اسٹیٹ نے تمام ساری زمینیں تباہ برباد کر دی ہیں، بے آباد بنی ہے، پلاٹ دینے والا کوئی نہیں ہے اور پانی ختم ہو چکا ہے۔ پانی کون خرید رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، زمینیں جا کے دیکھ لیں۔ میں رحیم یاف کی بتا دیتا ہوں کہ رحیم یاف خاں میں اس پکے کے علاقے کے اندر بھی آدھی زمینیں ابوظبی محل تک بھی ساری ریل اسٹیٹ کی قبضے میں ہیں۔ زمینیں برباد ہو گئی۔ جب ایگریکلچر نہیں ہوگا تو آپ کے فارمر بھی ناکام ہوں گے۔ فارمر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ایگریکلچر کامیاب نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ بالکل جیسے ڈیلفا بنایا ہے کہ ڈیلفا سے مطلب یہ بنتا ہے ڈیری ایگریکلچر اور لائف اسٹاک فشریز فارمر ایسوسیشن ہے، تو اس میں ایگریکلچر شامل ہے، تو اس پر بھی آپ توجہ دیں تاکہ زرعی زمینیں جو ہیں وہ تباہ برباد نہ ہوں اور بے آباد نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں مختصر وقت کے لیے ایک ہمارے یہاں مہمان بیٹھے ہیں جناب عاشق حسین صاحب، جناب محمود اسد صاحب، وہ جناب حاجی یوسف ڈوگر صاحب جو چیئرمین ہیں ڈوگر کیٹل فارم ملتان کے، ان کو کچھ گفٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تشریف لائیں گے اور یوسف ڈوگر صاحب کو وہ گفٹ پیش کریں گے۔ اس کے بعد بلاد بھی جناب چیئرمین صاحب ڈیلفا مہمان خصوصی کو میں خطاب دوں گا۔ جناب عاشق صاحب نے تمام سے قدیم تشریف لائیں اور ڈوگر صاحب کو اپنا تحفہ پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برق گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برق گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب حارث علی مٹھانی صاحب، پیٹرن چیف ڈیلفا ڈیری ایگریکلچر لائف اسٹاک فشریز فارمرز ایسوسیشن، آپ کراچی سے تشریف آئے ہیں، بڑے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیجیے گا اور اسٹاف آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ جناب حارث علی مٹھانی صاحب۔ جناب قابل اکرام
चेयरमैन चौधरी याकर साहब पकड़ ना, उनको भी नजर नहीं दो ना, साहब के फार्मर्स थोड़ी सी साइड कर दे यार, मोबाइल वाले को थोड़ा साइड ये कर दे हमने भाई। ऐसे ही कवरेज करनी है, आप जाके बैठे करें भाई, तशरीफ बैठे हैं आप, थोड़ी सी साइड पकड़े। तशरीफ रखें जाके, आप बस कोई बात नहीं, एडजस्ट करें, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा आगे। साइड कर लें यार, हमने कवरेज नहीं करनी। चेयरमैन पहलवा जनाब चौधरी मास्टर याकर साहब, वाइस चेयरमैन मियां फराग साहब, पैटर्न चीफ पहलवा सरपरस्त आला हाजी यूसुफ डोगर साहब, प्रेसिडेंट पंजाब पहलवा हमजा असलम साहब, स्टेज पे मौजूद दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ीन, कराची से आए दल्फा के अहदेदारान, कोर्की से आए मेरे मेहमान दोस्त व दीगर तमाम गयूर फार्मर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत आगाज़ एक खूबसूरत तिलावत कुरान और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर बहुत खूबसूरत अशार फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए पेश करने पर मैं अपने उन तीनों सामीन को, तीनों हजरात को जो यहाँ तशरीफ़ लाई थे, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन आज मुझसे पहले यहाँ आए दीगर स्पीकर्स ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फ़लस्तीन से किया है और इस बात की मज़म्मत की जिसकी हम समझते हैं कि हर मुसलमान को ज़रूरत है और हर उस शख्स को ज़रूरत है जो ईमान रखता है। मैं इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि जुल्म तो बहुत हो रहा है और नज़र भी आ रहा है और उसके असबाब वो भी सबको अंदाज़ा है, पता है, लेकिन इसकी अहम वजूहात क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये हुआ कैसे। मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूंगा तो फिर आप लोगों को मेरी गुफ्तगू का मुकम्मल आगे आवाज़ मिल जाएगा। इसका मकसद क्या है बात करने का। किसी टाइम पर शायद इस दुनिया में मुसलमानों ने भी इतने यहूदी ख़त्म नहीं किए होंगे जितने हिटलर ने किए थे। अगर आपको, आप में से बहुत सारे को शायद इस हवाले से पता हो कि किसी दौर में हिटलर था जिसने अपने दौर में बहुत सारे यहूदी कत्ल किए और कुछ छोड़ दिए थे और फिर ये कहा कि मैं ये इसलिए छोड़ रहा हूं कि दुनिया को पता चल सके कि ये कैसे है। और आज हमें उसका अंदाजा हो रहा है। ये वो थे जिस वक्त हिटलर ने इन सब का कत्लेआम उस वक्त शुरू किया यहूदियों का, तो ये पनाहगज़ीन के तौर पर अपनी जान बचाने के लिए, अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए ये दुनिया के एतराफ़ के दूसरे ममालिक में जाने की, नकल मकानी करने की या मुल्क बदली की कोशिश कर रहे थे। उसमें उस टाइम पर यही वो फ़लस्तीनी मुसलमान थे जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी और कुछ हज़ार, अगर आप इससे मेरी इस गुफ्तगू को किसी को चेक करना हो तो गूगल पे बहुत आजकल सब लोग इसको आप जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री इसकी मौजूद है। कुछ हज़ार यहूदी फ़लस्तीन के इस खित्ते में आके ठहरे थे अपनी जान बचाने के लिए। जैसे कि अमूमी तौर पर अफगानिस्तान में जंग हुई तो पाकिस्तान में अफगान बाशिंदे आए जिनका इनकलाब चल गया है, इस अंदाज से आए और उसके बाद रहते रहते ही इनको फंडिंग हुई, रहते रहते ही जो है वो इन्होंने अपनी जगह बनाई, तो रहते रहते इन्होंने अपनी जगह बनाई और उसके बाद आज ये हाल है कि फ़लस्तीन आज वो उस खित्ते में जिन्होंने उन्हें जगह दी, आज वो वहां पर अपनी अक्सीरियत बना के बैठे और आज फ़लस्तीनी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम और आप अगर 1940 से पहले अगर आप मैप लगाएं गूगल पे तो आप देखेंगे आपको कहीं इस फाइल नजर नहीं आएगा। यरूशलेम हमारे किबला अव्वल से लेकर आप आगे तक जाते हैं तो गिजा और गजा के साथ में फिर आगे इजिप्ट,
یہ پورا بیلٹ ویسٹ بینک سے لے کے لبنان سے لے کے وہاں تک یہ پورا صرف اور صرف فلسطینی مسلمانوں کا. مگر مرحوم یاسر عرفات کے ٹائم سے پھر یہ چلتا رہا, آپ سب کو یاد ہو, اور اس کے بعد سے آج تک یہ تحریک چل رہی, اور آج اپنی زندگی کی وہ بقا کی آخری جنگ میرے خیال سے لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی دل سے دعائیں کرنے کامیاب کرے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اتحاد کا نہ ہونا, اس کی وجہ ہے یونائٹ نہ ہونا. یونٹی ایسی چیز ہے, اتحاد ایک ایسی چیز ہے, چاہے آپ انبیاء کرام کے دور سے دیکھ لیں, چاہے آپ آج دنیا کے حالات میں دیکھ لیں, چاہے آپ ملکی سطح پہ دیکھ لیں, چاہے آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں یا صوبائی سطح پہ دیکھیں, جہاں پر بھی اگر اکثریت ہوتی ہے, جہاں پر بھی اگر اتحاد ہوتا ہے, تو وہاں کے حقوق جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے, وہاں کے حقوق ختم نہیں ہوتے, بلکہ وہ ایک ہم آواز بن جاتے ہیں. آج ہم مسلمان ایک نہیں ہیں, اس لیے نہیں ہے کہ ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC وہ صرف اور صرف مذمت اور اجلاس کی حد تک رہ گئی. اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں ہے کچھ کہ وہ کر پائیں, کیونکہ اتحاد نہیں ہے. آج اتحاد نہیں ہے تو ہم سارے مسلمان ممالک اور ان میں وہ ممالک جن کے پاس تیل کی طاقت ہو, وہ بھی آج اپنے آپ کو نہتا محسوس کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں. وہ عرب لوگ جن کی طویل تاریخ ہے, عرب جو پیدائشی عرب تھے, وہ ہمارا والا جو عرب ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ پیدائشی عرب تھے, اور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود جو ساری دنیا میں تیل کی فراہمی کرتے ہیں, آج صرف مذمت اور مذمت کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے اتحاد نہیں. جب اتنے بڑے بڑے ملک اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے پسپائی کا شکار ہو سکتے ہیں, مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں, یا بے بسی کا شکار ہو سکتے ہیں, تو پھر ہماری یہ صنعت اور ہماری انڈسٹری اور ہمارا فارمر اور ہم تو پھر رہ نہیں سکتے. پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ کاروبار, ہمارے یہ شوق جس سے ہم وابستہ ہیں, ہمارا مال, ہمارا ذریعہ معاش, یہ سب ہم نے کسی کے لیے چھوڑ رکھا ہے, کیونکہ ہم خود بائفرگیٹڈ ہیں. پیدا کہیں اور ہے تو پل کہیں اور ہے, پھر بک کہیں اور ہے, اس کے بعد پھر کہیں اور دوسرے صوبے جاتا ہے, پھر مزید اس کی پرورش ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ قربان ہوتا ہے. اتنا سارا جو سفر ادا ہوتا ہے, ایک جانور 5, 8, 10 لوگوں کے آگے سے گزرتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کا یقیناً وہ ذریعہ معاش بنتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کی تسکین اور شوق کا حصہ بنتا ہے. تو اس کا مطلب کہ واقعی اس میں بہت کچھ ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو ہم میں نہیں ہے, اگر کوئی کمی ہے تو ہماری میں ہے, اگر کوئی کسی بھی قسم کی ہمارے ساتھ زیادتی ہے تو وہ زیادتی جو کرنے والے ہیں وہ بعد میں ہیں, پہلے ہم اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے درمیان کوئی اتحاد نہیں رکھا. تو پھر ہمارے درمیان بھی اسی طرح ہوگا جیسے کہ آج ہم فلسطین کی بات کریں. یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اتحاد نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور اسی طرح اگر فارمرز میں اتحاد نہیں ہوگا, اور اسی طرح اگر ہمارے اپنے درمیان ذہنی ہم آہنگی اور میوچل انڈرسٹینڈنگز, ایک دوسرے کے ذاتی مفاد عامہ کے لیے اگر ہمارے درمیان مشترکہ بنیادوں پر قواعد نہیں ہوں گے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا, تو یقیناً پھر ہم میں سے ہر کوئی کبھی جعلی سیمنٹ کا شکار رہے گا, کبھی کسی ٹھگی کا شکار رہے گا, کسی چیٹر کا شکار رہے گا, اور کبھی کسی اور حادثے کا شکار رہے گا. ہر سال نئے فارمرز آئیں گے اور اس میں سے کچھ چلے جائیں گے, کچھ پرانے کبھی پھنس جائیں گے, کبھی آباد ہو جائیں گے. ایسی کسرہ پرسی والے شوق اور ایسے کسرہ پرسی والے کام کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. ورنہ تو یہ وہ شوق ہے جس کو ہم نے بارہا مختلف پلیٹ فارم پہ میں نے یہ کہا کہ وہ واحد شوق ہے جو نبیوں والا شوق ہے. ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس شوق سے وابستہ ہیں اس پہ سنت ابراہیمی ادا ہوتا ہے. کتنا بڑا فریضہ مسلمانوں کا ہمارے اس شوق سے ادا ہوتا ہے, مگر ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں.
ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کون لوگ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو سنت ابراہیمی کے میلے سے جاتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو حلال شوق کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جس کے شوق اور جس کے حسن اور جس کی خوبصورتی کو لوگ دل سے چاہتے ہوئے اپنا ایک اہم فریضہ ادا کرتے ہیں. اپنا ایک اہم فریضہ. مگر اگر نہیں بنا سکتے تو ہم اپنی اہمیت خود ہی آج نہیں کر پا رہے. اگر آج حالات ایسے ہیں کہ ہم حکومتی سطح پر اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہے, اگر آج حالات ایسے ہیں کہ وہ مراد جو ہمیں ملنی چاہیے وہ اگر ہمیں نہیں مل پاتی ہیں, جبکہ ہم بھی انہی لوگوں کا حصہ ہیں جو اس ملک کی کموڈٹی کو پورا کرنے کے لیے, ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, خواہ وہ فارمرز کے دودھ سے ہو یا فارمرز کے ایگ سے ہو, چاہے وہ پولٹری فارمر ہو, چاہے وہ ڈیری فارمر ہو, چاہے وہ کیٹل فارمر ہو, یا چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہو, ہم بہت اہم فریضہ ادا کرتے ہیں دونوں دنیا میں. اگر جو کیٹل فارمرز ہمارے بیٹھے ہیں ان کا تو میں نے آپ کو بتایا, اسی طریقے سے جو دوسرا کام کر رہے ہیں, جو دوسرا کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی اگر یہ کام نہ کریں تو شاید بہت مسائل کھڑے ہو جائیں. اتنی اہم ضرورت ہے جو شاید ہر گھر میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے چاہیے. اتنی اہم ضرورت ہے جو ہم جس سے وابستہ ہیں ہمارے فارمرز, جن کا جو ذریعہ معاش ہے. لیکن ہم خود کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہم آواز ہی نہیں ہو پاتے, نہ ہم اپنے حق کی بات کھول کر پاتے اور نہ ہی پھر کوئی ہمارے حقوق کے لیے سوچتا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جو ہمارے وہ مسلمان فلسطینی بھائی بھی فیس کر رہے ہیں, صرف ہماری اپنی کوتاہی سے. اور اسی طریقے سے ایک مثال ہے اس کو سمجھنے کی. دکھ اور تکلیف, میں نے کہا نا, ہر شخص وہ درد اپنے اندر رکھتا ہے, لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کرے. لیکن اس سے ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں سیکھنا ہوگا اپنے اطراف میں, اپنے درمیان میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں, ہم کیا تبدیلی کر سکتے ہیں, ہم کون سی فلاح کا کام کر سکتے ہیں, ہم کہاں پر اصلاح کر سکتے ہیں. اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ آج کے دن کسی ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے اس سے کچھ سمجھنا ہے اور اس کو کچھ سمجھانا ہے, کسی ایک سے کچھ سیکھنا ہے, کسی ایک فارمر سے کچھ سیکھنا ہے اور کسی ایک فارمر کو کچھ سکھانا ہے. اگر یہ والا جذبہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کوئی بھی فارمر یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس کام سے وابستہ ہو وہ کبھی کسی مشکل میں آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. ایک بھائی چارگی, ایک امانگی پیدا ہوتی. تو یہ وہ آغاز کا گفتگو تھا جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ آیا وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہم مسلمانوں پہ حالات ہیں اور ہم بے بسی کا شکار ہیں, اور وہ وجہ ہمارے اطراف میں بھی ہے. ہماری بھی سمت ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ایک کوئی قیمتی سلگر بیچ لیا, تو کوئی ایک برہمن بیچ لیا, تو کوئی یہ بیچ لیا, تو میرے پاس تو یہ آ گیا, یہ آ گیا پھر چلا گیا, پھر کیا, اس کے بعد کیا ہوگا. تو اس کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پلیٹ فارم سے آئیں. ہمارے درمیان جو موجود لوگ ہیں ان کے درمیان ان کے اندر بہت ساری ایسی قابلیت ہیں جو چھپی ہوئی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ سب دوستوں سے, آپ سب کیٹل فارمر سے, کہ آپ سب میں سے میرے خیال سے شاید کسی سے میں نے جانور خریدا تو مجھے جانتا ہوگا پہلے, ڈیلفا سے پہلے. تو آج بھی پورا پاکستان کے فارمر جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میں تو اتنا بڑا شوقین نہیں رہا, آدم صوفی جیسا, میرے بھائی جیسا, میں نے تو کبھی اتنے مہنگی چیزیں نہیں خریدی. پھر صرف اس لیے کہ ہم نے کراچی میں اور سندھ کے اندر ڈیلفا کا قیام عمل میں لانے کے بعد فارمرز کو ایک پلیٹ فارم دیا, ایک سوچ دی, ایک فکر دی, ان کو بتایا کہ پہلے اپنی حیثیت کو جانو, اپنی قابلیت کو جانو, اپنے اس منصب کو جانو. ہم وہ کام تھوڑی کر رہے ہیں جو دوسرے سارے جو ہے وہ کاروبار میں ہوتا ہے. ہمارے سے زیادہ توکل والا کوئی ہے ہی نہیں کسی کام میں. آ جائے تو بتائے, کوئی خرید کے دکھائے سانس کا سودا کروڑوں روپے میں, لکڑی تو خرید لے گا, لوہا بھی خرید لے گا, سونا بھی خرید لے گا, سانس خرید کے دکھائے. کیسا توکل ہے؟ اتنا زبردست توکل ہے ہمارا کہ ہم اپنی ساری جمع پونجی ایک کھونٹے پہ باندھ کے رات کو سو جاتا ہے, اس چیز یہ سوچ کر صرف یہ سوچ کر کہ اللہ ہے,
कैसा तवक्कल है। अब हमारे जैसे तवक्कल वाले लोग कितने मजबूत असहाब के होंगे। तवक्कल है ना, मुझे दिखाएं दूसरे किसी काम में, मुझे दिखाएं किसी दूसरे ऐसे काम में हो जिसमें इतनी बड़ी सुन्नत अदा होती है, जो हर आदमी कोशिश करता है कि चाहे जेब में 70,000 ही क्यों ना हो लेकिन ये फरीज़ अदा कर दे। ऐसे ही होता है, इंतजार होता है। और जिनकी साहिब हैसियत है वो उसको अच्छे से अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए नहीं करते, बैन कर दे इस काम को, ये नहीं होगा, अब ये काम नहीं करना है, जिस पे बैन हो गया, तो कितने सारे दिल टूटेंगे। मैं ये बात करता हूँ कराची में ऐवानों में जाकर, ये 10-20 हजार फार्मर को ना देखो, उन लोगों को देखो जिसकी छुरी पे अल्लाह अकबर के साथ ये माल ज़िबा होता है, वो सब काम आएंगे। अगर हमारे साथ हमारा एहसास होगा, अगर हमारा माशी कत्ल होगा और अगर हमारे साथ जाती होगी, तो फिर आप सोच लें किसी एक साथ हम उस शौक को खामोशी से कर लेंगे, फिर ढूंढते रहना आप लोग कि कहां गए भाई ये जितना तवक्कल रखते थे। तो हमने अपनी हैसियत को, अपनी पोजीशन को पहचानना होगा। ये बहुत इज्जत वाला काम है, मगर हमारे दरमियान इत्तेहाद ना होने की वजह से, हमारे दरमियान सोच ना होने की वजह से, हमारे दरमियान एक फिक्र ना होने की वजह से, जो इस माशी को हम वो फिक्र अपने अंदर पैदा कर लें कि हम जिस सनद से वाबस्ता है, क्या हम अपने आने वाली नस्ल में से या आप में से, मेरा सवाल है, क्या आप में से कोई चाहेगा, कितने लोग चाहते हैं कि उसका बेटा भी यही काम करे? बताएं, बहुत कम लोग बोलेंगे हाँ यार, या तो कर रहा होगा किसी का तो कहेगा, या फिर कहेगा नहीं यार मैं तो उसे पढ़ाऊंगा। अच्छा जी पढ़ाए बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई के साथ भी हो सकता है वो कहेगा यार मैं कोशिश करूंगा ना ही करे, बड़े झटके वाला काम है। तो ये झटके हमने अपने लिए खुद बनाए, हमने खुद पैदा किए। हमारे ये कोई ज़लज़ला नहीं आ रहा है, ये वो झटके हैं जो अक्सर जो हमें धक्के लगते हैं ना, ये उन धक्कों के झटके हैं जो एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को। क्यों? क्योंकि कोई निजाम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, अच्छा काम करने वाला और बुरा काम करने वाला, सबकी इज्जतें बराबर है बस। और ताजीम किस बात की और शोर किस बात का है? जिसने सबसे महंगा खरीदा वो सबसे बड़ा शौकीन। चाहिए होना चाहिए। इस काम का पैमाना ये है, मुझे बताएं ये है? नहीं, जिसने सबसे अच्छा रखा और जिसने सबसे अच्छा पाला वो सबसे बड़ा शौकीन। जिसने नस्ल पे काम किया, जिसने नस्ल पे काम किया, जिसने जेनेटिक्स पे काम किया। और उसके अलावा हमने सोचना होगा कि हम कब तक एक दूसरे को, एक से खरीद के दूसरे को और दूसरे से खरीद के तीसरे को, उस जानवर की जितनी जल्दी वजन नहीं बढ़ता उतनी जल्दी कीमत बढ़ती जाती है। और जो एक छोटा हमारे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता आदमी है, जो किसी जमाने में चंद पैसे लगाकर अपना रोजगार कर लेता था, अपना घर चला लेता था, अपने बच्चों के अखराजात उठा लेता था, आज तो वो कहता है भाई ये काम हमारे लायक रहा ही नहीं। क्यों? क्यों? ये काम सबके लायक होना चाहिए। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है, इसकी एक और खासियत बता देता हूं, जिसमें किसी को प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं है, उसको कोई डिप्लोमे नहीं करने जाके, उससे माल से मोहब्बत रखनी है। और दूसरा, अगर कोई शोबे में नौकरी भी करना चाहता है जो हमारे पास मुलाजिम करते हैं, तो बेचारे बगैर किसी जाने, चाहे उन्हें लिखना पढ़ना ना भी आता हो, 1000-1500 की उजरत पे अपना जरिया माश हासिल कर लेते हैं। ये इस काम को अल्लाह की खास इनायत है, ये खास इनायत है। बाकी दूसरे शोबा जानते हैं, उसको हुनर चाहिए, किसी हुनर की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता होता वो भी आप सिखा देते हैं, ऐसे पकड़, ऐसे चला, यूं लेके जा, यूं करके जा, ये सब तो आप सिखा देते हैं। तो बाकी उस बंदे को कुछ नहीं सीखना होगा। उसके बाद तो उसने अपनी एक हलाल रोजी कमानी है आपके जरिए। अब जब हम रोजगार फराहम करने वाले लोग, हम तवक्कल करने वाले लोग, हम सुन्नत इब्राहिमी का मेला सजाने वाले लोग, हम सुन्नतों भरे काम को आगे बढ़ाने वाले लोग, हम इस खूबसूरत बेज़बान माल की जो है वो देखभाल करने वाले लोग, और ऐसे दौर में जहां कोई किसी को
पानी पूछने में थोड़ा वक्त लगाता होगा, वहां बेजबान की खिदमत करने वाले लोग आज कस्बा कुर्सी के शिकार हैं, आज बदहाली का शिकार हैं, आज हम एक दूसरे के गिरने का और उठने का इंतजार का शिकार है। यार ये शायद इस साल गया, वो शायद अगले साल चला जाएगा, नहीं इसके पीछे कोई आ गया, अब ये बच जाएगा। ये क्या चल रहा है सर? इस सब को ठीक होने की जरूरत है। और ये सब कुछ ठीक कब हो सकता है? जब आपके दरमियान भी एक ऐसा शख्स मौजूद हो या ऐसी शख्सियात मौजूद हो जो इस चीज की फिक्र रखते हो कि हमने सबको एक करना है। और वो अल्लाह ताला ने चौधरी लियाकत साहब और उनकी टीम को इस काम के लिए चुन लिया। जैसे आज से कुछ साल पहले मैंने आपसे कहा ना, 22 साल से शौक है, जिससे खरीदा बेचा होगा वो जानता हो। जब फार्मर्स की फलाह का और उनकी इस्लाह का बेड़ा उठाया और जब सोचा कि जो कुछ हमारे साथ जिंदगी में रहा वो अब आगे दूसरों के साथ ना हो, उन तजर्बात की रोशनी में लाइक माइंडेड लोगों को, हम ख्याल लोगों को एक जगह किया और हर अच्छे काम करने वाले को, छोटे बड़े तमाम मकाते में फिगर को, छोटा ताजिर, बड़ा ताजिर, छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले को सबको एक जगह इकट्ठा करके हमने डेल्फा का बयान किया। डेल्फा से पहले भी मैं कुछ एसोसिएशंस में 10 साल तक मैं मुख्तलिफ 2 एसोसिएशंस में काम करता रहा, लेकिन बस मेरी पोजीशन ये रहती थी कि मैं देखता था कि यार ये बुलाते भी हैं, बिठाते भी हैं, इजलास भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, खाने भी हो जाते हैं, और जिस दिन उस इजलास खत्म होता है उसकी शाम के बाद किसी को पता ही नहीं होता क्या हुआ था। तो मैंने कहा हम खुद को ज़ाया कर रहे हैं और अपना वक्त के साथ साथ अपनी काबिलियत को भी खो रहे हैं शायद। तो ज़रूरत है इस बात की कि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी काबिल बनाए और अगर हम किसी काम को अच्छे अंदाज से, अच्छी सोच के साथ, अच्छी फिक्र फलसफे के साथ कर सकते हैं, तो फिर हमने इस शौक को जिंदा रखना होगा। या तो इसको छोड़ के चले जाएं, जो कि हर एक के लिए मुमकिन नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये अलग सच्चा जिसे कहते हैं ना आप लोग, तो वो कहा जाता है ना कि रोल तो गए पर चस पड़ी है, तो रोले तो पड़े लेकिन चस बाहर लगी पड़ी है तो चल रहे। तो ये वो चस है जो नहीं छोड़ने देगी, जो शौक को नहीं हटने देगी। तो जब मैंने सोचा कि अब अगर इस शौक को नहीं छोड़ना है तो फिर इसको सीधा करना है, फिर अपने ऐसे लोग जो हम ख्याल लोग हैं उनको एक जगह करके उन्हें बताइए ये सारी चीजें। यार हमें आवाज बननी होगी, हमारे पास ताल्लुक है, हमारे पास सोच है, हमारे पास तालीम है, और इस शोबे में बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि यार आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये शौक करा सकते हैं? उन्होंने कहा यार कैसे कराएं हाल से। मैंने कहा मैं भी नहीं करा सकता, मैं भी नहीं बोल सकता उसको किस तरह से वो ये काम करे। जब तक इसको हम अच्छे अंदाज से नहीं कर लेते, जब तक हम इसको अपना फख्र नहीं बनाते, जब तक इसकी ताजीम को, इसकी तौकीर को नहीं बढ़ाते, उस वक्त तक हम नहीं सोच सकते कि ये आने वाली नस्लों में या हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस शौक को हम आबाद कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं। हमने और आपने इसको ठीक करना, और ठीक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आज से कुछ माह पहले हमारे डेल्फा के तंजीमी कमेटी में हैं जनाब राहत कमाल नारी और आतिफ कादरी साहब, और उनके साथ चौधरी लियाकत साहब, और ये इनके साथ महर साहब थे, हबीब रट साहब थे, और कुछ और दूसरे मैं कुछ नाम मिस कर रहा हूँ। बहरहाल एक वक्त हमारे पास कराची में मेरे पास आया। इन्होंने कैटल शो का पूरा जो है वो एक इन्होंने विजिट किया, देखा, बड़े खुश हुए, और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि डेल्फा की तरह जितनी कम अरसे में डेल्फा ने मुख्तलिफ ऐवानों में और मुख्तलिफ जगहों पर अपने, ये अल्लाह ताला का और इस हमारे शौक में मौजूद उन लोगों का करम है, उनकी मेहरबानी है, जो हम आज हर महाज के ऊपर कामयाबी से हम बना रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मजीद बेहतरी ला रहे हैं। डेल्फा की अचीवमेंट्स के हवाले से तो आपको अब्दुल समद मुझसे पहले हमारे शोबा इखलाक के
سیکٹری ہیں، انہوں نے آپ کو ایک مختصر احوال دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ایک بات ہے جو ہم اچیومنٹ کی سمجھتے ہیں، جو شاید سمجھنا ہی مس کر رہے ہیں، وہ ہے شعور. وہ ہے شعور. شعور ہوگا تو پیسے آ جائیں گے، ورنہ پیسے سے کوئی شعور لا کے دکھا دیں گے تو پھر میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں. شعور پیدا کرنا ہے. شعور کیسے لائیں اپنے اندر کہ میں بھی اتنا مقدس ہوں جتنا اس کام میں موجود میرا دوسرا بھائی مقدس ہے، وہ بھی یہی کر رہا ہے. میں بھی اتنا توکل رکھتا ہوں جتنا اس کام میں موجود میرا دوسرا بھائی توکل رکھتا ہے. تو اب میں نے اگر یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے اس کو ٹھوک کے دینا ہے تو پھر تو میں نے ایک ہی دفعہ دینا ہے، دوبارہ نہیں ہو سکتا یہ کام. ہم نے اس کے شوق کو بڑھانا ہے، ہم نے اس کو ادھار لے کے نہیں مارنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے عدل اور انصاف لے کے آئے. ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے درمیان قوانین کے ساتھ کاروبار لے کے آئے، نہ اس کے ساتھ زیادتی ہو اور نہ آپ کے ساتھ ہو. ہم نے کراچی میں سب سے پہلے آواز لگائی کہ جی ادھار بند. بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے یار یہ کریڈٹ سے نو ٹو کریڈٹ کی کیمپین چلی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ گروپس میں. تو بہت سارے فارمرز نے مجھے دھڑ دھڑ فون کرنا شروع کر دیا، حارث بھائی اس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ 2 دن تک چلنے دو. میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اپنے منہ سے بولیں کہ یار یہ ادھار چلا دو، بے شک قانون بنا دو. میں نے کہا ان کو مجھے دکھانے میں تھوڑا سا ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ موت کو دکھا کے بخار پڑا دیا، سارے پیار ہوا جی قانون بنا لو، بند نہ کریں. ہم اچھے سے ادھار پہ چل سکتے ہیں. ہم نے سی او سی کا قانون بنایا. سی او سی ہے کیا؟ کوڈ آف کنڈکٹ. کوڈ آف کنڈکٹ، کاروبار کے اصول. آپ جب کسی سے لیں اور کسی سے دیں تو وہ کون سے اصول ہونے چاہیے جس پہ کام کریں، اور اس کے بنیادی نکات جو ہیں وہ ہمارے آج کے جو ایم او سی ممبر ہیں، ایم او سی آج پروگرام کے جناب نذیر طاہر قادری صاحب، انہوں نے 2-3 باتیں بہت زبردست اپنے اس میں کہیں جو انہوں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا. ہم نے اپنے قوانین میں سورہ بقرہ کی کچھ آیت کی تشریح کی ہوئی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ اب بتاؤ کہ اس میں ہمارا مفاد ہے یا تمہاری بقا ہے. اگر اس میں تمہیں ہمارا مفاد دیکھے تو اس پہ دستخط مت کرنا، لیکن اگر اس میں تمہارا بچاؤ نظر آئے، تمہارے کاروبار کا بچاؤ نظر آئے، تمہارے معاشی استحکام نظر آئے تو پھر اس پہ دستخط کرنا. ہم نے اس ایک تقریب کے اندر ہی کراچی کے 70% فارمرز کو پہلے کور کیا اور اب الحمدللہ 95% جو لوگ ہیں وہ اس قانون کا حصہ بن گئے. 5% وہ ہیں جن کی وجہ سے قانون بنایا ہے. یہ 5% وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ قانون بنانے کی ضرورت پڑ گئی. باقی 95 نے سائن کیا. 95% رزلٹ. 95%. تو 100 تو جی ہونا ہی نہیں تھا پر ہم چاہتے ہی نہیں تھے. 100 آ جاتا تو انہوں نے اندر ہی آ جانا تھا جن کے لیے بننا تھا. تو ہم نے کہا کہ انہیں باہر آنے دینا، باقیوں کو بھی آگے لے کے چلنا. اب اس کے بعد قوانین بن گئے، ہم مزید بہت ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اپنی گفتگو میں پیچھے جانا چاہتا ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے کچھ نام لیے اور وہ حضرات میرے پاس وہاں آئے کراچی، جس میں چودھری لیاقت صاحب اور ان کی ٹیم اور ہمارے ڈلفا کے کچھ ممبران کے ساتھ آئے ہیں اور آدم سوٹی بھائی کے فارم پہ ایک میٹنگ رکھی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ آدم سوٹی لاہور میں میرے ساتھ ہوتے. ہم نے سوچا ہے آج میں خود اس لیے آتا کہ میں مختصر دورے پہ رات میں آیا اور ابھی رات میں شام میں میں چلا جاؤں گا کیونکہ یہ سی او سی کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ مصروفیت ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ایسوسیشن کے لیول کو میں یہاں تک لایا کہ ہم مختلف جماعتوں کے مختلف 4 جماعتوں کے الگ الگ ٹکٹ کے اوپر اپنے فارمر کھڑے کروائے اور وہ پارٹیاں خود دے رہی تھی. صرف کس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ جس جماعت سے میں وابستہ ہوں اس کے نہیں، ہر جماعت نے کہا ڈلفا کا اگر کوئی امیدوار کسی علاقے سے کھڑا ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے. ہمارے پاس 4 مختلف جماعتوں کے ٹکٹ موجود، ہم اپنے فارمرز میں سے کسی کو کھڑا کریں. صرف یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک فارمر خالی، میرا ایک بچڑی والا
اس اسمبلی تک پہنچے بس، پھر میں اس کو بتاؤں کہ لیجسلیشن کیسے کرنا ہے. کیونکہ ایگریکلچرسٹ تو پہنچ گئے، زمیندار تک تو ابھی پہنچا ہوا ہے، کاروباری حضرات بھی پہنچ جاتے ہیں یا اسمبلی میں یا سینٹ میں، اور اس کے علاوہ طاقتور بھی پہنچ جاتے ہیں. نہیں پہنچ پاتے تو ہمارے آپ کے جیسے لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب مجہ والا اور بشری والا بھی نا ایوان میں کھڑا ہو کے بولے کہ یہ ساڑھے فارمر کے حقوق، اس کے لیے بھی بات کرو، ٹھیک ہے نا سر؟ تو اب یہ بھی ایک کوشش ہے، کام کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ کی اگر آپ میں سے کسی کے تعلق واسطے تو سب کے ہوتے ہی ہیں، وہ معلوم کرے گورنر ہاؤس پہ کہ آپ کے یہاں کا جو ڈیلفا کا فوکل پرسن ہے وہ کون ہے، وہ آپ کو نام دے گا. جو گورنر صاحب کا پی ڈی سی ہے نام دے گا کہ ہاں جی ڈیلفا کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں، یہ ڈیلفا کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے معاملات رہتے ہیں مختلف. اسی طرح چیف منسٹر ہاؤس، اسی طریقے سے سندھ کے لائف اسٹاک منسٹر ہیں باری خان پرتاپی صاحب تھے پہلے، ہم نگراں سے ہٹا گئے تو وہ ہو گئے. ہر جگہ پر ہر شعبہ جات میں نذیر احمد کلو لائف اسٹاک ڈی جی تھے، وہ بڑا تعاون رہا ان کا بھی. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہمارے ایک ایک دو دو نمائندے ہم نے مختص کر دیے کہ یہ وہ نمائندے ہیں جو فارمرز کے کپتانی کریں گے، آپ کے پاس آ کر آپ کو بتائیں گے کہاں کیا پرابلم ہے، کس انداز سے چلنا ہے. ہم نے لمپی کو بہت زبردست کور کیا. دیکھیں گفتگو تو بہت ہے، میں پوری رات کھڑا ہو جاؤں گا مگر آپ لوگوں کا کھانا لیٹ ہو جائے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو نمٹاؤں، بہت ساری باتیں کرنے کو، اور یہ پہلا موقع ہے. میں شکر گزار ہوں ماسٹر ریاض صاحب کا بھی اور دیگر ہمارے جو ہے وہ آفس بیررز ہیں، طالبہ کے سرپرست اعلیٰ ہو گئے ڈوگر صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ میاں صاحب ہو گئے، میاں فراز صاحب. یہ ان سب کی جو کوشش ہے نا اس کو آپ لوگ پازیٹیو سمجھیں. انہوں نے پہلے ہمیں دیکھا وہاں پر اور اس کے بعد یہ چاہت کی کہ یار یہ چیز ہم بھی کریں. تو جب ماسٹر لیاقت صاحب اور یہ جب سب ٹیم آئی ہمارے پاس تو ہم نے بہت سارے ایشوز پہ بات کی. ہم نے بتایا کہ ہم نے لمپی سے کیسے لڑا، ہم نے بتایا کہ ہم نے کووڈ میں کیسے کام کیا، ہم نے بتایا کہ ہم نے کیٹل شو کیسے کرائے، ہم نے بتایا کہ ہم نے کیٹل شو کے اندر 10 لاکھ عوام 3 دن کے اندر آئی اور گئی ہے. یہ آپ کو کراچی ایکسپو سینٹر کا ریکارڈ بتائے گا. حارث مٹھانی کی نہ سنیں، وہ بتائیں گے آپ کو. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار آپ نے 1 ملین سیزن 1 میں ہم نے 6-7 لاکھ عوام کی تھی اور اس سال 1 ملین لوگ آ کے چلے گئے اس شوق سے وابستہ ہوئے. انہوں نے دیکھا، یقیناً کسی نے خریدنے کے طور پہ دیکھا، کسی نے کام کرنے کے طور پہ دیکھا. انویسٹمنٹس آنا شروع ہوئے، ہمارے پاس نئے فارمرز آ رہے ہیں، انویسٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں شعبے میں کام کرنے کے لیے. صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم ان کے کاروبار کا اور ان کی انویسٹمنٹ کا تحفظ دے رہے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ہم انہیں قاعدے قوانین بتا رہے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عدل اور انصاف ہوتا ہے. صرف اس وجہ سے کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شعبہ جات میں فلاح اور اصلاح کا کام ہو. ویسے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لکھا ہوتا ہے فلاح و بہبود، تو بہبود تو ہمارے زبردست ہو گئی ہے، فلاح نہیں ہو رہی. جو پہلے والا کام ہے نا اس کو ضرورت ہے کرنے کی بہت زیادہ. تو فلاح اور اصلاح یہ جب ہم کرتے ہوئے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری انڈسٹری آگے جائے گی. اور اگر ہمیں اس صورت میں طالبہ کی صورت میں جس انداز سے ایسوسیشن کا قیام عمل میں آیا ہے اور ایک ہم خیال لوگ ہمیں یہاں سے ملے تو مجھے بھی خوشی ہوئی. اور انہوں نے بھی ایک بہت فکر انگیز اور ایک سحر حاصل سی گفتگو کی ہمارے ساتھ. اور انہوں نے یہ اس بات کا باقاعدہ طور پر یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم بالکل اسی انداز سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر ڈیلفا جو ہے وہ کام کر رہی ہے سندھ میں، جبکہ ڈیلفا آل اوور پاکستان ہے. لیکن بہرحال اس وقت ہم چاہتے تھے اس کو ایسے بھی لا سکتے تھے، لیکن میں نے خود ماسٹر افسر سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو لوگ الحمدللہ جانتے ہیں، وہاں آپ ایک الحمدللہ آپ کے ساتھ اور آپ خود بھی ایک علاوہ شخصیت ہیں، آپ ایک ایسوسیشن بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر میرے ساتھ یہی کہا کہ ماسٹر صاحب ہم نے تو یہ دیکھا ہے سندھ بھلے کچھ بھی کر لے حکومت پنجاب سے بنتی ہیں. تو میں نے کہا جی حکومتیں تو پنجاب سے بننی ہے تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کہیں پر یقیناً آپ کے ہونے کا فائدہ ہوگا اور کہیں پر آپ کا ہم سے اور ہم کا آپ سے ایک تعلق رہے گا. تو آج
माज साहब, आपने बहुत ऐसे अंदाज से हमारी खिदमात को, डेल्फा की खिदमात को, उसके जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं उसको सराहा है। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मुझे एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। शायद इतने सारे फार्मर्स तो मैं खुद भी नहीं इकट्ठा कर सकता था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने चुन चुन के पूरे पंजाब से हमारे बहुत सारे शौकीन और बहुत सारे पुराने दोस्त और पुराने नाम जो है यहाँ मौजूद हैं, जो आपने ये चुन चुन के जो नगीने पंजाब से निकाले हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत जल्दी, शायद डेल्फा को तरक्की आप तो हमें 2-3 साल लगे, आप मुझे ऐसा लगता है 6 माह में इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। और जहां तक बात है बड़े भाई और छोटे भाई की, तो मास्टर साहब, हम आपका बड़ा भाई नहीं बनना चाहते, क्योंकि ना बड़ा और ना छोटा। मैं आज से डेल्फा और पेल्वा को जुड़वा भाई होने का जो है वो खिताब, तो हम जुड़वा भाई बन के चलते हैं। बड़ा और छोटा हमने नहीं देखना है, हमने जुड़वा भाई बनना है। हमने एक साथ मिलकर इस फार्मर्स की जो है वो इस शोबे जात की, इस सेक्टर की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने मिलकर काम करने, कवानीन बनाने की भी बात होती है। वैक्सीन से रिलेटेड भी हमारे जो वीसी साहब हैं पेल्वा के, उन्होंने मियाँ साहब ने बात की। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुतालबात नजर आए, जिसमें एक बड़ा दरीना मुतालबा और जो ज़रूरत भी है इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने, जो कि हमें हासिल नहीं है। इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, मेहनत और इतने अहम फरीजे वाला काम हम करें, मगर हमें और हमारे शोबे को सनती दर्जा हासिल नहीं है। और इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर एसोसिएशंस और आप और हम सब मिलकर हम आवाज हो गए तो इंशाल्लाह जरूर होगा ऐसा कि हम इसको मिलकर अपनी अपनी जाती सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, जाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, और अपने दरमियान आप जैसे उन फार्मर्स को जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिलियत मौजूद है कि वो अपने साथ एक दूसरे किसी फार्मर को अपने जैसा बना सकते हैं, उसको आगे उसको उतना ही तजर्बा दे सकते हैं और एक दूसरे को आगे साथ लेके चल सकते हैं। इस सोच के ज़ामिन अगर फार्मर्स मौजूद हो तो हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस पर तरक्की कर लेंगे और इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी मिल जाएगा। लेकिन देखें, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके होने के लिए एक चीज जरूरी है, वो है एसोसिएशन का कयाम, जो कि अमल में आ गया, और उसके साथ साथ इसके साथ जुड़े रहना है। ये थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसमें शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो शुक्रिया जो है ना, वो आपको सामने वाला अगर कर दे तो आप समझे कि उसका जो उसने नेकी के उसका, क्योंकि असल रिवॉर्ड तो अल्लाह की जात देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इज्जतें इस काम में है जिसमें हम फला करें। शायद उसी की वजह कि मैं आपके दरमियान खड़े रह के आज एज एक मुकर्रर के तौर पर इस मेंबर पे खड़े रह के आपसे बात कर रहा हूं। इसकी वजह यही है, डेल्फा से पहले मैंने आपसे कहा ना, मैं शायद बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि वो वजह है कि हमारे पास सिर्फ नहीं, डेल्फा से जुड़े और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एसोसिएशन से इज्जत मिली है, जिनको एसोसिएशन ने मकाम दिया है, जिनको एसोसिएशन ने ओहदे दिए, जिनको एसोसिएशन ने एक आला जो है वो उनको एक इंसान बनाया है, उनके अंदर जो काबिलियत थी उसको तराशा है, उसको तराश के उस काबिलियत को एसोसिएशन ने अपने लेवल पे इस्तेमाल किया। हमारे पास कोई अच्छी सोच रखने वाला है, कोई अच्छा बोलने वाला है, तो कोई अच्छा काम करने वाला है, एग्जीक्यूशन का काम, ग्राउंड पे अच्छा काम करने वाला है, उन सबको लेकर हम चलते हैं तो फिर एक अच्छी एसोसिएशन बनती है। और वो इस सब सोच के साथ आप चलेंगे तो आपके हुकूक की बात हो सकती है। और क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आपके इस शहर में चलने वाले चिंची रिश्ते, कभी उनकी एसोसिएशन देखी है आपने कैसी मजबूत है? कभी उसके स्टॉप चेंज करा के बता दें, कभी उसके स्टॉप चेंज करा के बता दें, कभी उसका रूट चेंज करा के बता दें। नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। क्यों क्यों नहीं करा सकते? इसलिए कि वो एक एसोसिएशन, यूनिटी एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट उसी वक्त बनती है जब यूनिटी हासिल होती है, जब ये पांचों उंगलियां एक होंगी ना, तब ताकत है इस हाथ की। ऐसे इन्होंने कुछ नहीं होना है, आप समझ रहे हैं? हम जब जोर देते हैं तो कैसे देते हैं? वो जब माल की रस्सी पकड़ते हैं तो किसी ने ऐसे पकड़ी है? नहीं पकड़ी हुई, ऐसे, फिर आता है जोर। तो ये चाहिए यूनिटी। जब ये यूनिटी आएगी तो पावर बनेगी, और जब पावर होगी
تو آپ لوگ اپنے حق کا صحیح مطالبہ کر سکیں گے اور اچھے انداز سے آپ کو آپ کا حق اور آپ کے حقوق حاصل ہو سکیں گے. ہمارے یہاں پر کراچی میں واٹر ٹینکر والے سے لے کے کتر والے سے لے کر ونڈے والے سے لے کر ہر ایک کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے, اور یہاں پر بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ان کی ایسوسیشن بن گئی. ہم جب پچھلے کا ایک 20,000 کا بل نہ دیں نا تو اگلا پانی نہیں گیا ہوتا. وہ کہتا ہے جی پہلے میرے جو بھائی ہے نا پچھلا اس کا جو بل ہے نا 20,000 کا جو رکا ہوا ہے وہ پہلے دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس سے برعکس ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی کسی کی فکر نہیں ہے کہ کس کا کام کس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے. اچھا دیکھیں, ان باتوں سے نا اصلاحی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے کہ یار اس میں کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں یہ تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں. ایسا نہیں. جن لوگوں کے اندر اگر کامیابی کی چاہت سے زیادہ ناکامی کا خوف ہو وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, وہ کبھی نہیں ہو سکتے. تو ہم نے پہلے اللہ پر اور پھر خود پر یقین رکھنا ہے. جس نے پہلے اللہ پر اور پھر خود پر یقین کرنا سیکھ لیا, آپ سمجھیں کہ اس نے مرنے سے پہلے جینا سیکھ لیا. تو آگے آخر میں اپنی بات کو مختصر تمام کرتے ہوئے, دل تو اتنا ہے کہ میں بس آپ لوگوں سے بات کی جاؤں اور آپ کو اچھا میرے پاس ہے جی ان کے پاس ہے نہیں, یہ دیکھ رہا سر بیچارے برداشت نہیں کرنا. تو دیکھیں یہ سارے جو تجربات ہیں جو حالات ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس میں ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو مشکلات ہوں, لیکن وہ دیر پا فوائد کے لیے ہوں, لانگ ٹرم بینیفٹس کے لیے ہوں. شارٹ ٹرم بینیفٹس تو آپ کو ابھی نظر آ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ دیرپا بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ شعبہ انڈسٹری کا درجہ ہو, یہ شعبہ ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچے, تو آج آپ قوانین بنائیں گے تو کل اس پر عمل ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب فصل لگاتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں نا, یا اگلے دن کھڑے ہو جاتے ہیں جی اب میں نے اس کی جو ہے وہ اس کو کاٹنا شروع کر دینا. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کی ایک مدت ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کے درمیان قانون رکھے اور یقیناً رکھیں. ایک یہ قانون ہی تو ہے جو ہم اور آپ صرف بیٹھتے ہیں, دو گواہ بناتے ہیں, قبولے کہتے ہیں, زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسلامک لا ہے. یہ قانون ہی تو ہے. اقرار نامہ, عہد وفا. اصل تو ہے یہ عہد وفا جو نہیں ہوتی, عہد وفا. تو یہ عہد وفا کہتے ہیں نکاح, کہ ہاں جی میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اچھا, اب اگر آپ یہی کام بغیر اس قانون کے کر لیں تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر مسئلہ ہے, پھر گناہ ہے, پھر حرام ہے. کیسے؟ تو زور کس پہ ہے؟ قانون پہ ہے. قانون کیوں بھائی سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی والی فصل نہیں لگا دیتے؟ زمین تو آپ کی اپنی ہے, پیسہ بھی اپنا ہے, زمین بھی اپنی, کبھی اس کو الٹ کر کے دیکھ لیں, نہیں کریں گے. فطرت کا قانون ہے یہ, قانون فطرت نہیں بدلا جاتا. بہت اچھی بات ہے میرے بھائی. تو یہ بات ہے, ہم قانون بھی نہیں چلنا چاہتے, ہم کوئی قانون ہی نہیں بنانا چاہتے. ہم اب ایسوسیشن ہیں تو قانون بھی بنے, قانون بنے گا, آئین بنے گا, اس پر سب یکجا چلیں گے, مساوی حقوق کے ساتھ چلیں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور انصاف رہے گا. اور جب عدل اور انصاف رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہتر انداز سے آپ لوگ اپنی شعبے جات کو, اس انڈسٹری کو, اس سیکٹر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کام میں مزید لوگ آ سکتے ہیں جو اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں, جو شاید آپ کے ساتھ مل کے بھی لگا سکتے ہیں. اس کو ہم اور ترقی دے سکتے ہیں, اس کو ہم اور آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ وہ فائدہ ہے جو ایسوسیشن کی قیام سے ممکن ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ماسٹر صاحب نے جس طرح سے اعلان کیے ہیں, وہ ہم نے ان کے ساتھ COC قوانین جو ہیں وہ ہم نے شیئر کیے ہیں. ڈیلفا کے جو قوانین ہیں وہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیے. یقینی طور پر کراچی کے معاملات میں اور یہاں کے معاملات میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا
فرق موجود ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ ماسٹر صاحب آج یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کا اعلان کریں کہ وہ اس سی او سی کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائیں. اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا یہ کام ہو کہ وہ آپ سب سے مشاورت کے بعد ایک 10 12 15 نکاتی قانون بنائیں. بے شک جو ڈیلفا کا بنا ہوا قانون ہے اس کو بھی آگے رکھ لے. اگر اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں اپلائی اس قوانین کو بنا کر تمام لوگ طالبہ کے امبریلا میں طالبہ کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کریں. ہم نے طور پر یہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم ایک جڑواں بھائی ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو سگے جڑواں بھائی ہونے کا ثبوت دیں گے. کبھی آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ہم سب ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے. چاہے آپ ماسٹر صاحب اور آپ کی ٹیم میاں صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحب آپ سب ہمارے نونہال ینگ انرجیٹک ماشاء اللہ پنجاب کے معروف حمزہ ہیں ڈیسنٹ. ان کے والد صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے اور بہت اچھے انسان ہیں ماشاء اللہ. میری آج خواہش تھی سر مجھے تھا کہ ان سے ملاقات ہو جائے گی لیکن اب ساری بال انشاءاللہ جائیں گے انہیں کراچی دعوت دیں گے. وہ بھی ایک نفیس انسان ہے. ایسے اچھے لوگ جو ہمارے اس پنجاب میں موجود ہیں جن کی اس کام کے ساتھ پرانی وابستگی ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کو ساتھ لے کر ایک قانون بنائیں. جب آپ قوانین بنائیں گے آپ کی ایسوسیشن اس سے مضبوط ہوگی. آپ کے لوگوں کو استحکام ملے گا. لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کی اناؤنس کریں. میں نے جس طرح سے کہا ایکسپرٹس لوگوں کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ لیں اور اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی قوانین بنانے کے بعد ہمیں بتائیں. ہم مزید آگے کے پروپوزلز بھی دیں گے. ڈیلفا 10 تاریخ کو ایک اور جو ہے وہ ہم ایک نیا اور کام کرنے جا رہے ہیں. اس پہ ہمارے بھی کام چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس نوعیت کے اس انداز سے ایسا کوئی بھی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم نہیں دیا ہوگا جو میں انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہم اناؤنس کریں گے ڈیلفا کراچی میں ایک تقریب کے اندر. اور اس سے بھی آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور یقیناً ہم نے وہ ڈیلفا کے حساب سے بنایا تھا مگر اس پہ یقیناً ہم جو بھی طلبہ کے بھی ممبرز ہیں طالبہ کے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے اس میں ہم شامل کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے علاوہ ایک دو اور ایسے پروسیس میں ہیں ہماری چیزیں جو ہم جدت پیدا کر رہے ہیں اس کام میں لانے کے لیے. ہم نے اپنے پڑھے لکھے فارمرز کو لگا دیا ہے. ہم ڈفرینٹ قسم کے پورٹلز بنا رہے ہیں. پورٹلز کیا ہوتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو اگر نہیں پتا ہو تو جس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر نے ہمارے اس کام میں اپنے آپ کو بہت زیادہ منوا لیا ہے صرف اس لیے کہ وہ دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور اپنی تشہیر اپنی مارکیٹنگ اپنی سیلز کو وہ اس انداز سے کہہ رہے ہیں جیسے ساری دنیا میں ہوتی ہے. ہم نے اپنے فارمرز کے لیے اسی قسم کا ایک پورٹل بنا دیا ہے کہ پوری دنیا سے بیٹھ کے کوئی آپ کے باقاعدہ طور پہ فارم کے ہر ایک جانور کو بہت ہی طریقے سے وزٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں. تو اس کا میں تھوڑا سا میں پابند ہوں کہ اس کا اعلان ہے اس کے حوالے سے پوری بات میں 10 کو ہی کر سکتا ہوں. میرے کراچی کے جو ہمارے ڈیلفا کے جو اس پہ لگے ہوئے ہیں ممبران اور سارے لوگ وہ پھر ناراض ہونے کے حاضر میں اپنے پنجاب میں پہلے ہی سب بتا دیں 5 کو ہی جائے گا. تو 10 کو اس کے حوالے سے ہم باقاعدہ وہاں ڈیمو بھی دیں گے. آپ میں سے بھی جو حضرات آنا چاہیں تو 10 تاریخ کس تقریب میں آئیں. ہماری ہر ماہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی تقریب ہوتی ہیں اور جس میں ہم فارمرز کے لیے مختلف پروگرامز رکھتے ہیں. ہم نے اب کراچی میں بریڈنگ کے اوپر ہم نے اپنے فارمرز کو سمجھانا شروع کیا ہے اور یقیناً میں یہاں پہ بھی یہی کہوں گا. میں اپنی گفتگو میں بات کرنا بھی چاہتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو پروڈکشن میں بھی لانا ہو. ہم ایک سے خرید کے دوسرے سے خرید کے تیسرا چلے ٹھیک ہے وہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اس کو اس طرح سے بھی تو لے سکتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر 2-3 سے ہو کر پھر کوئی نسل آپ کے پاس آ رہی ہے اور اگر وہ آپ ہی کے گائے کے بچے سے ہو تو پھر کیا حرج ہے. سارا فائدہ آپ کا. اور آپ اپنے آپ کو پروڈکشن کی طرف بھی لائیں بریڈنگ پہ لائیں. آپ لوگ را مٹیریل بیچتے ہیں. آپ کا را مٹیریل ہمارے پاس کراچی آتا ہے پھر ہم اس کو پالتے ہیں اپنے انداز سے اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں. تو آپ کا را مٹیریل جتنا جینیٹکس پہ ہوگا جتنا نسل کے ساتھ ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ پنجاب جو ہے نا وہ اس شوق کا بانی ہے، کیونکہ پیداوار تو نہیں ہے نا، مال دیتے تو آپ ہی لوگ ہیں، نسل تو آپ ہی لوگ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پالتے ہیں. تو جب آپ لوگ اگر پروڈکشن بڑھائیں گے اور آپ لوگ جب جینیٹکس پہ کام کریں گے، جب اچھے سیمنٹ پہ کام کریں گے، جب اچھی بریڈز پہ کام کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ پھر آپ کے یہاں سے ہو کر ہم تک پہنچنا ہے. ہمارے یہاں سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ پھر نسل پہ ہی کام کرنا. تو میں تو اپنے فارمر سے کہتا ہوں کہ بھائی مال خریدتے وقت بھی نسل دیکھو اور جب مال بیچ رہے ہو تب بھی نسل دیکھو. سمجھ گیا؟ میری بات سمجھ گیا ہوگا کہ ہم نے دونوں وقت پہ نسل دیکھنی ہے. جب خرید رہے ہیں اور اس کو پال رہے ہیں تب بھی، اور جب جس کو بیچ رہے ہیں نا اس وقت بھی ہم نے نسل دیکھنی ہوگی. اس کے بعد بیچنا ہوگا تو ہم بھلا کما کر سکیں گے ان ساری چیزوں کا جو ہمارے ساتھ غلط ہو گئی. تو بہرحال اس کے علاوہ جی میں آپ فارمرز کو اپنے بہاف پر، ڈیلفا کے بہاف پر الحمدللہ ہم نے 2 کامیاب سیشن کیے، تو وہ اس میں ہمیں بہت اندازہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی ایگزیبیشن کو اگر سکسیسفل کرنا ہے، اگر اسے کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ کن باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہوگا اور کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو جو شو ہونے جا رہے ہیں طالبہ کا کیٹل شو 24، 25 اور 26 تاریخ کو، اس کے لیے میں آپ سب فارمر سے انشاءاللہ ڈیلفا کے پلیٹ فارم سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اس شو میں ایز اے وزٹر سے مراد یعنی آپ کو وزٹ کرنے کے لیے، آپ کے جانوروں کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ 24 تاریخ کو جو افتتاحی تقریب ہوگی اس شو کی، اس میں آپ کو کراچی کا ہر ٹاپ فارمر میرے ساتھ آیا ہوا ہے انشاءاللہ موجود ہے. اور میں یہ گفتگو آپ سے اس دن بھی کروں گا اور اس دن آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں جی اگر شاید کسی ایک کے ساتھ کوئی ایسا کوئی خاص اس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی پریشانی آ جائے تو اور بات ہے، ادروائز میں آپ سے پوچھوں گا جی بتائیں کون نہیں ہے. انشاءاللہ ہر ایک کو ہم لے کے آئیں گے اور اس شو کو بھی کامیاب بنانا ہے. میں نے ماسٹر آپ سے بھی کہا ہے، مجھے چودھری یادر صاحب کو ماسٹر صاحب کہنا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہے تو ماسٹر نا، سیکھا تو ہم نے ان سے بہت کچھ ہے. تو لہٰذا ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہم 2 دن پہلے 3 دن پہلے بھی اس کے لیے ہم وزٹ کر لیں گے. ہمیں اگر وہاں پر کسی قسم کی آپ کو ہمارے لوگوں کی، ہماری میڈیا ٹیم کی، ڈیلفینس کی، ہماری یوتھ کی، ڈیلفا کی یوتھ بھی موجود ہے، ڈیلفین صاحب موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اچھا ہمارے پاس ایک تنظیمی سطح کا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں سے جس کے بھی آپ کی ضرورت ہو وہ ٹیم 3-4 روز پہلے بھی آپ کے لیے موجود ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پر جس وقت فارمرز آئیں گے اس وقت بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آئے اور چلے گئے. وہ یہاں پر انشاءاللہ 3 دن موجود رہیں گے جب تک آپ کا یہ پورا ایگزیبیشن کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ موجود رہیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی فارمرز کی بات ہوگی، دیکھیں ہماری بنیاد کیا ہے؟ فارمرز، کسان، فارمر. کہیں پر ہم یہ تو نہیں کہہ رہے پنجاب کا فارمر، نہ ہم کہیں یہ کہتے ہیں سندھ کا فارمر. ہم نے تو تفریق نہیں رکھی. فارمر فارمر، شو چاہے کراچی ایکسپو سینٹر میں ہو یا شو چاہے رحیمیہ خان اسٹیڈیم میں، یہ شو ہمارا ہی ہے. ہم نے اس کو مل کے کامیاب کرنا کیونکہ اس کی کامیابی آپ کی اور ہماری فتح ہے. جب ایسے ایونٹس ہوتے ہیں تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈسٹری، جس کو یہ انڈسٹری مانگ رہے ہیں، آیا ان کی حیثیت کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے ڈیلفا جیسی بڑی ایسوسیشن بنی پڑی ہیں، بن جاتی ہیں محلے کی سطح پہ، علاقائی سطح پہ بھی بن کے اتنا بڑا کراچی. مگر جب ہم نے شو کیا نا، جب ہم نے سیزن 1 کیا تب پتہ چلا حکومتی اداروں کو کہ یار یہ تو کوئی ہے. پھر میں نے پہلی شو میں گورنر صاحب تھے اس وقت عمران اسماعیل صاحب، ان کو بلایا، افتتاح ان سے کرے. میں کہا آپ کریں گے جی آ کے. وہ آئے، انہوں نے کی. پھر اس میں
दूसरे दिन वजीर आला साहब आए, मुराद अली शाह साहब, उनको पाबंद किए जी आप आएंगे आपसे, क्योंकि आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो नजरअंदाज हो रहे हैं, जिन पे मैं समझता हूँ हमने। फिर लाइव स्टॉक के मिनिस्टर थे, वो भी आए हुए थे उसी इनॉग्रेशन में। दोनों सीजन में बारी खान बताफी साहब आए जब उन्होंने, और इसके अलावा लाइव स्टॉक के इदारों के लोग, सिंध की पूरी काबीना तीनों दिन आती रही, और हमने सबको जो है वो वहाँ पर जब इनवाइट किया और जब आए तो वो हैरान रह गए। और जो लोग मुझसे उस इवेंट में ये कहकर आए थे कि यार हम सिर्फ 10 मिनट के लिए आएंगे, उन लोगों ने एक एक जानवर निकलवा के देखा, उनका शौक जो है ना दोबारा, और हैरान थे कि यार वाकई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इस तरह से होता है। तो देखिए फर्क पड़ता है इससे, आपकी पहचान बनती है। जब हमने दूसरा शो अनाउंस किया ना, तब हमें जरूरत नहीं थी किसी हुकूमती इदारे को लिखने की या कहने की या उसको रिक्वेस्ट करने की। हमने सिर्फ दावतनामे भेजे थे, सबने अपना अपना टाइम खुद लिखवा दिया, जी हम आ रहे हैं। और वो आए थे अभी जो इस वक्त गवर्नर है कामरान तसौरी, उनसे ओपनिंग की थी, और इसके अलावा बारी खान बताफी साहब थे। तो जब ये सब आए तो कामरान तसौरी साहब और बारी खान बताफी साहब दोनों लोगों ने इस बात का मुझे बाकायदा तौर पर एतराज किया, और ये मैं जाहिर मीडिया इन सब चीजें मैं कैटेगरी कह रहा हूँ, दोनों ने इस बात का एतराज किया कि यार इस शोबे में बहुत काम की जरूरत है, और बहुत सारे खासकर ये जो कुर्बानी वाला जो सेगमेंट है, जो कैटल फार्मर्स वाला है, ये तो वाकई नजर आता है कितनी मेहनत और कैसा काम हो रहा है, मगर इसकी हुकूमती सतह पे कभी आई नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कमेटी बनाता हूँ, आप अपने लोग दें, फिर हमने सारे लोग डाले। तो जब ये शो आप करेंगे ना, आपको हुकूमत पंजाब चाहे आगे जो भी बने, वो आपसे खुद फिर आपके लोगों को पहचान बनेगी, आपके लोगों की खुद पहचान बनेगी, वो खुद आपको इनवाइट करेंगे। जब आप उनको भेजेंगे मुलाकात का टाइम, तो आपको टाइम देंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ यार ये शो हुआ था जिसमें हम गए थे और इस तरह से इतनी बड़ी फार्मर्स की तादाद थी। तो आप लोग कोशिश करें, इस बात को बताने का मकसद ये है कि अपने अपने जाती ताल्लुकात पर भी लोगों को इनवाइट करें, जिसका जो जानने वाला है वो इस शो में उसको दावत दे, उसे अपना भी और अपने साथियों का शौक भी दिखाए, उसको ब्रीडिंग के हवाले से बताए, अच्छे बिजनेसमैन को बुलाए। हमने कराची में शो किया, हमने कुछ बिजनेसमैन को बुलाया, उसमें से आज इस वक्त 3 या 4 के करीब ऐसे जिन्होंने फार्म खोल लिए। वो सीजन 1 में आए थे, इस वक्त उनका फार्म, कारोबार उनका कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा बच्चों को भी शौक है, हमने कहा आप करें, हम आपको सिखाते हैं कैसे होगा, हम आपको बताते हैं कैसे होगा। अच्छी टीम दे दी, अच्छे लोग दे दिए, वो 3 या 4 है वो अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पंजाब के अंदर आप तरक्की याफ्ता काम इसी तरह होता है जब आप निकलते हैं। देखिए हम वो लोग तो नहीं है जो रोडों पे एहतजाज करके अपने आप को बना दें, एहतजाज किस बात पे करेंगे, ना हम वो हैं जो लोगों को या आम लोगों को परेशान करके हम अपने आप को बनाए, नहीं। हम कारोबारी लोगों के लिए क्या तरीकेकार है कि अपने आप को एक्सपोज करे। एक्सपोज कैसे करेगा? एग्जीबिशंस करेगा। एग्जीबिशन कैसे करेगा? एसोसिएशन के तहत करेगा। जब एसोसिएशन होगी तो उसमें फार्मर्स होंगे, जब फार्मर्स होंगे तो एग्जीबिशन होगा, एग्जीबिशन होगा तो उसमें सेमिनार होंगे, उसमें सेमिनार होंगे तो आपके घर में एक अलग अलग घर में निकला हुआ जानवर जब कराची से या पूरे पाकिस्तान से आए हुए फार्मर्स को एक ही छत के नीचे जब नजर आ जाएगा तो उसके लिए तो आसानी होगी ना। उसने तो आकर एक ही दफा सबका माल देखना है, उसने अहमदपुर शर्मिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने भुटेवान नहीं जाना पड़ेगा, उसने और दूसरे इलाके नहीं जाना पड़ेगा, जाहिर नहीं जाना, उसने सीधा इस शो में आना है, उसने सबके अच्छे अच्छे जानवर देखने हैं, और उसके बाद जो है डेफिनेटली उसने खरीदो फरोख्त भी करनी है, या उसने फिर आपसे मजीद आगे कारोबार के लिए एक दूसरे से रवाबित बढ़ाना है। दोनों चीजें होती हैं। माल तो बिकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी का माल ना बिके तो चौधरी साहब के गले पड़ जाए, चौधरी साहब वो हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं होता। एग्जीबिशंस अपनी तशहीर करने के लिए, अपने शौक को दिखाने के लिए, एग्जीबिशन एक्सपो ये इसलिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आके जो है वो आपसे बस खरीदने खरीदना, नहीं। हो सकता है उस 3 दिन के बाद आपके सौदे में, हो सकता है उसके 1 हफ्ते बाद आपके सौदे में, हो सकता है उसके साथ आपके तारुफ हो जाए सिर्फ और फिर कारोबार, लेकिन ये जरूरी है, अपनी पहचान बनाने के लिए जरूरी है। तो इस एग्जीबिशन को इंशाअल्लाह
کامیاب بنائیں گے. اور میں آج کی اس تقریب کے انعقاد پر آپ تمام فارنرز کے دور سے سفر کر کے آنے پر شکر گزار ہوں. آپ سب نے بڑے تعامل سے مجھے سنا اور یہ سفر کر کے آئے اس سوچ کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم سب نے مل کے اس شعبے کو, اس انڈسٹری کو ترقی یافتہ کرنا ہے, اس کو خوشحالی دینی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کے لیے جو ہے وہ مل جل کر کام کرنا ہے. چاہے وہ قانون سازی کے معاملات ہوں یا چاہے وہ بریڈنگ کے معاملات ہوں یا چاہے وہ شوق کے معاملات ہوں, جو بھی اس سے جڑے معاملات ہیں ان سب میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ڈیلفا کی جو جڑوا بھائی ہے, ڈیلفا کا پہلوا, اس کو ترقی یافتہ کرے, اس کو آگے لے جائے. اللہ کرے کہ ہم جب کسی دوسرے اگلے اجلاس میں آؤں تو اتنا ہی مجموعہ اور ہو, اتنے لوگ اور موجود ہو اور ماسٹر صاحب سے کہیں کہ بس ٹھیک ہے, آپ ہی ہماری مشرق راہ ہیں اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کی بہتری و بحالی کے لیے کام کرنا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ جس محبت اور جس دلجوئی کے ساتھ آپ لوگ نے ہمیں عزت دی اس کے ہم بہت ہی زیادہ ممنون اور مشکور ہیں. انشاءاللہ آگے بھی مل جل کے کام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. جناب حارث سلیم مٹھانی صاحب نے طلبہ اور طلبہ کے ساتھ ساتھ تاریخ فلسطین کے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. ان کے لیے ایک دفعہ پھر بھرپور تعلیم دیں. ہمیں طلبہ کے چیئرمین جناب چودھری یاقوب صاحب اور میاں فرحات صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جیفا کے چیئرمین جناب مٹھانی صاحب کو